برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمده أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. ادب گاہشت زیر آسما زرش نازک تر نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دشت التجا کر. جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے بلند وہ دشت التجا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو مگر سمجھ بوجھ کے دعا کر. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. نبی سے ہٹ کے کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا. خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر خدا خدا کر. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانے عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى أن تصلی علیہ. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى أن تصلی علیہ. کل سے لے کے آج تک آپ علماء ملت اسلامیہ کے اہم ترین بیانات سنتے رہے. جو کچھ مجھے کہنا تھا ان حضرات نے نہایت ہی فصیح اور بلیغ انداز میں میرے پیغام کو آپ تک پہنچایا. اور پھر اور مزید تفصیلی گفتگو میرے بعد عزیز القدر مولانا سید محمد ہاشمی میاں سلم ہوں آپ سے کریں گے. میں تو صرف ایک سوال کا جواب آپ سے چاہتا ہوں. ابھی تو آپ نے دوسروں سے سنا، اب آپ خود سنائیے. اور سوال کا جواب آپ کو دینا. یہ ضروری نہیں کہ آپ اسی وقت وہ جواب دیں. خوب سوچیں سمجھیں، مگر ایسا جواب ہونا چاہیے جس سے آپ کا ایمانی ضمیر مطمئن ہو جائے. سوال بالکل سامنے کا.
مگر سوال سننے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید میں عرض کر دوں، دنیا کا کوئی کام ہو، چھوٹا یا بڑا، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ معمولی کام بھی بغیر مقصد آپ نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر آپ پانی پیتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد، کم سے کم درجے میں یہی کہیں کہ پیاس بجھ جائے۔ کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ کتنا ہی ہم پانی پیئیں ہماری پیاس نہیں بجھے گی، تو یقیناً آپ پانی پینا بالکل بیکار تصور کریں گے۔ کتنا ہی کھائیں بھوک نہیں مٹے گی، تو کھانے کی طرف آپ کی رغبت نہیں ہو سکتی۔ کتنی ہی دوائیں استعمال کریں مگر آپ اچھے نہیں ہو سکتے، تو آپ دواؤں کو استعمال کرنا بھی دانش مندی نہیں تصور کریں گے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے، چاہے کوئی بھی۔ ایک مختصر سا بیج آپ زمین پہ گاڑتے ہیں، بیج گاڑنے ہی سے پہلے آپ نے کوئی مقصد بنایا، کسی مقصد سے ایسا کرتے ہیں۔ ربوبیت کاملہ اس کی پرورش فرماتی ہے، اور ایک پودا نمودار ہوتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کو آپ کا مقصد مل گیا، بلکہ اس لیے کہ آپ اپنے مقصد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے ایک تناور درخت ہو گئے اور پھر آپ نے جب اس میں پھول دیکھا تو آپ کی خوشی سے بھول گئے کہ اب اصل آنے والا آ رہا ہے، جس کے لیے ہم نے یہ درخت لگایا تھا، جس کے لیے ہم نے اس درخت کی نگہداشت کی تھی، جس کے لیے ہم نے اس درخت کو پانی دیا تھا، جس کے لیے ہم نے اس درخت کو کھاد دی تھی، جس کے لیے ہم نے اس درخت کی نگرانی کی تھی، اب اصل آنے والا اب آ رہا ہے۔ مقصد کو سمجھنے کے لیے ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھیں کہ مقصد کا تصور پہلے ہوتا ہے، وجود آخر میں ہوتا ہے۔ درخت کا مقصد ہے پھل، تو پھل کا وجود ہوگا آخر میں، مگر اس کا تصور پہلے ہوگا۔ آپ نے کوئی مدرسہ بنایا، اس کا مقصد تعلیم، تعلیم کا تصور پہلے، مگر تعلیم کو وجود مدرسہ بن جانے کے بعد۔ مکان بناتے ہیں رہنا، تو رہنے کا تصور پہلے اور رہنے کا وجود بعد۔ تو مقصد ہمیشہ تصور میں پہلے ہوتا ہے اور وجود میں سب کے آخر میں ہوتا ہے۔ مگر سوچو کہ اگر پورا درخت ہو جائے مگر جس لیے آپ نے درخت لگایا تھا وہ نہ ہو، تو کیا آپ کو کوئی مسرت ہوگی؟ آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ آپ کی ہری بھری کھیتی آپ کو خوش نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اسے لگایا تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک مقصد کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جس کے آنے کے بعد پھر کسی اور آنے والے کا انتظار نہ ہو۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہی مقصد۔ پھول جب تک آیا تھا آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر جب پھل آ گیا تو اب کسی کا انتظار باقی نہیں، اس لیے کہ پھل کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کبھی چھوٹا ہے پھر بڑا ہوگا، کچا ہے پکا ہوگا، مگر اب اس کے بعد اس لیے کہ مقصد شجر وہی ہے، درخت کا مقصد وہی ہے، تو اب اس کے بعد کسی اور کا انتظار نہ کرنا۔
کیا تو اس میں بھی ہم سوچ میں پڑ گئے، اس کو تو نیچے گاڑا تھا یہ اوپر کیسے آ گیا؟ ہم نے تو اس کو، یہ مقصد تو بالکل چھپا ہوا تھا، یہ پھل کے اندر کیسے آ گیا؟ جب ہم نے یہ سوال کیا تو جواب ملا ہو الاول ہو الآخر، جو اول ہوتا ہے وہی آخر بھی ہوتا ہے، ہو ظاہر ہو الباطن، ظاہر بھی وہی باطن بھی وہی۔ جب اول تھا تو بے حجاب تھا، جب آخر ہوا تو پھلوں کے حجاب میں آیا، جب اول تھا تو ایک تھا اور جب آخر ہوا تو کثرت کا جمال لیے ہوئے ہے، ہر پھل میں وہی نظر آ رہا۔ اب دیکھو پھل کو تو یقین ہے نا کہ اس کے سینے میں وہی ہے جو نیچے تھا، لہذا اسے تو کچھ نہیں سمجھانا ہے، مگر پتیاں اعتراض کر سکتی ہیں، ڈالیوں کو یہ وہم ہو سکتا ہے۔ جب پوچھو کہ یہ بیج، تنے سے پوچھنا یہ بیج اسی راستے سے گیا کا مجھے پتا نہیں، ڈالیوں سے پوچھا اس راستے سے گیا کا مجھے پتا نہیں، پتیوں سے پوچھا ٹہنیوں سے پوچھا کسی کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ اسی بیج کی حقیقت ہے جو سارے درخت میں پھیلی ہوئی ہے، اسی کا فیض ہے جو سب کو مل رہا ہے، کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں، پتی کو بھی یہ پتا نہیں کہ اس کا وجود کیسے ہو گیا، ٹہنیوں کو یہ پتا نہیں اس کا وجود کیسے ہو گیا، اور دینے والے کو اتنا پتا ہے کہ جو جس لائق ہے اس کو وہی دے رہا ہے، پھول کو مہک دے رہا ہے، پھل کو مٹھاس دے رہا ہے، پتیوں کو سبزی دے رہا ہے، تنے کو سلامت دے رہا ہے، ٹہنیوں کو نزاکت دے رہا ہے، جیسا لینے والا ویسے ہی۔ آپ سمجھتے ہیں تو جو مقصد ہوتا ہے اسی کی فکر ہوتی ہے، اور اگر کبھی آپ کو وہ مقصد نہ ملے تو آپ کیا کریں کہ زمین کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ یہ زمین جو سب کو غلہ دیتی ہے اس سے ہم کو غلہ کیوں نہیں دیا؟ تو آپ سوچیں گے اس میں زمین کی غلطی نہیں ہے، اس میں کچھ ہماری بھول نظر آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جتنی نگہداشت کی ضرورت ہے وہ ہم نے نہیں دی، ہو سکتا ہے جتنی سینچائی کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی، ہو سکتا ہے جس طرح کی کھاد ہمیں دینی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں دی، ہو سکتا ہے کچھ کمی ہوئی، یہ جن چیزوں سے بچانا تھا ہم نے نہیں بچایا، کچھ ایسی بھی بات ہوگی آپ سوچیں گے، اور پھر ایک نئے حوصلے، نئے ولولے، نئے عزم، نئے جذبے کے ساتھ آپ پھر اپنی زمین کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو زمین ساری دنیا کو اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دی، اور مقصد کے حاصل کرنے کے لیے غیر ضروری کامیاب نہیں کریں گے۔ کسی نے اپنے کھیتوں کی لائٹنگ نہیں کی، گیس نہیں لگائے، ٹھنڈیاں نہیں لگائی، اس لیے کہ اس سے کوئی مقصد، جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ ایک مختصر کی تنظیم ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، جس کو زیادہ پھیلاؤ نہیں دینا چاہتے۔ اب پھر ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جب ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا آپ کسی نہ کسی مقصد سے کرتے ہیں، تو اب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ جو یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ جو رب کی ربوبیت سے راضی، آپ نے قرآن کو امام مان لیا، آپ نے اسلام کو دین مان لیا، آپ نے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مان لیا، یہ سب آپ نے قبول کر لیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور ظاہر اس کا جواب آپ ہی کو دینا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اسلام کو قبول کرنے کا مقصد کیا ہے، اس لیے آپ نے اسلام کو اپنا دین مانا، اس لیے آپ رب کی ربوبیت سے راضی ہوئے، تو ہر شخص اپنا مقصد خود سمجھتا، لہذا اسے خود ہی اپنے کو جواب دینا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے اسلام کو اس لیے قبول کیا کہ بہت بڑا قاضی ہو جائے گا، بہت بڑا کاشتکار ہو جائے گا، بہت بڑا رئیس ہو جائے گا، دولت کے لیے، سلطنت کے لیے، تجارت
نہیں سمجھ سکا ہوں، یہ تو آپ ہی سمجھیں گے۔ مگر دوستو اتنا کہیں گے کہ اگر دولت کے لیے اسلام کو قبول کیا تو اس کے لیے اسلام کو قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تجھے یہودی بننا تھا، تجھے نصرانی بننا تھا، تجھے فرعونی بننا تھا، تجھے قارونی بننا تھا، تجھے شدادی اور حمانی بننا تھا۔ دولت کے لیے مسلمان ہونا اس کا مقصد کیا؟ دوستو دولت کے لیے اسلام، ہمارے سامنے تو تاریخ ایسی ہے کہ اسلام کے لیے دولت چھوڑ دیا، اسلام کے لیے حکومت چھوڑ دیا، اسلام کے لیے خاندان چھوڑ دیا، اسلام کے لیے قبیلہ چھوڑ دیا، اسلام کے لیے معلوم ہے کہ اسلام کسی ایسے اونچے مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ جہاں دولت اور خاندان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ اب ہمیں آپ کو سوچنا ہے اور سمجھنا وہ مقصد کیا ہے، اور وہ بتاؤ کس مقصد سے آپ نے اپنے کو مسلمان بنا کے رکھا؟ اور پھر میں پوچھوں گا، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جس مقصد سے آپ نے بنا کے رکھا ہے کیا وہ ملا؟ بھئی ایک مختصر سی بات میں آپ ہی کی طرف سے عرض کر دوں کہ یقیناً آپ نے اسلام کو قبول کیا ہے دین و دنیا کی صلاح و فلاح کے لیے۔ یہاں کی کامیابی وہاں کی کامیابی، یہاں کی عزت وہاں کی عزت، یہی تو مقصد۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا وہ عزت ملی؟ اور اگر نہیں ملی تو یہ اسلام کا قصور ہے یا ہمارا؟ جس عزت کے لیے آپ نے اسلام کو قبول کیا کیا وہ چیز آپ کو ملی؟ دردمند دل کے ساتھ یہ انکشاف میں کروں کہ اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کبھی نہیں رہی۔ اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کی جتنی حکومت ہے اتنی حکومت کبھی نہیں تھی۔ اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس جتنی دولت ہے اتنی دولت بھی کبھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس وقت دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جتنا ذلیل ہیں اتنا ذلیل بھی کبھی نہیں تھے۔ اب آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ بات کیا ہے؟ اسلام تو بلندی دینے کے لیے آیا، اسلام تو عزت دینے کے لیے آیا، وہ عزت آپ کو کیوں نہیں ملی؟ جس اسلام نے حبش کے بلال کو وہاں پہنچا دیا کہ قریش کا فاروق بھی اسے اپنا سردار کہے، جس اسلام نے روم کے صہیب کو عزت دی، جس اسلام نے فارس کے سلمان کو عزت دی، جس اسلام نے بے حیاؤں کو شرم و حیا کا پیکر بنا دیا، جس اسلام نے ظالموں کو عدل و انصاف کا مجسمہ بنا دیا، جس اسلام نے جاہلوں کو علم و دانش کا مرکز بنا دیا، اسی اسلام کو تم مانتے ہو، اسی اسلام کو تم نے قبول کیا ہے۔ آخر وہ کون تھے اور آج کون؟ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد پہلے والوں کی اگر آپ کے سامنے رکھوں کم و بیش 1,24,000 بس، اور آج کروڑوں۔ 18 کروڑ تو ہندوستانی میں، نبی نے جو چھوڑا تھا وہ کم و بیش 1,24,000،
اور آج آپ عرب کے قریب پہنچ رہے ہیں پوری دنیا میں. مگر بات کیا تھی کہ نبی نے جنہیں چھوڑا وہ کون تھے؟ فاقوں کی زندگی گزارنے والے، ریگستان کا گرم گرم تھپیڑا کھانے والے، کملی لپیٹ کر چلنے والے، خیموں کے اندر بسیرا لینے والے، اونٹ کی لگام پکڑ کر کے چلنے والے. مگر وہ کیسے چلنے والے تھے؟ جب چلے تو چلتے ہی چلے گئے. کسرا کے سر سے گزر گئے، قیصر کو پامال کر دیا، بیت المقدس میں اپنا پرچم لگا دیا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بولو، وہ اونٹ کی لگام پکڑ کر چلنے والے جب چلے تو ان کا قدم کوئی روک نہ سکا. اور آج ہم ایئر کنڈیشن کاروں میں چلتے ہیں، آج ہم امپالا میں چلتے ہیں، آج ہم مادی طاقتوں کے سائے میں چلتے ہیں، مگر اپنی سرحد کراس نہیں ہو رہی ہے. معاملہ کیا تھا؟ وہ چلنے والے کیسے تھے؟ ریگستان کی ریت کے اوپر کملی اوڑھ کر لیٹنے والے اپنے خیموں میں رہتے تھے، اور قیصر و کسرا اپنے محلوں میں لرس رہے تھے، ان کے تصور سے کانپ رہے تھے. جب ہم خیمے میں تھے تو ہمارے تصور سے قیصر و کسرا کانپ رہے تھے، اور آج ہم پختہ مکانوں میں پہنچ گئے، پکی بلڈنگوں میں چلے گئے، اور پکے مکان میں خود ہی لرس رہے ہیں. ایسا فرق کیوں ہو گیا؟ سوچو، تم کروڑوں مل کر کے رسول کے چھوڑے ہوئے مسلمانوں میں کسی ایک کی مثال بن سکے؟ ان کروڑوں مسلمانوں میں کوئی صدیق اکبر ہو تو بتاؤ، ان کروڑوں مسلمانوں میں کوئی فاروق اعظم ہو تو بتاؤ، ان کروڑوں مسلمانوں میں مالداروں کی کمی نہیں ہے مگر کوئی عثمان غنی ہو تو بتاؤ، ان کروڑوں مسلمانوں میں اذان دینے والوں کی کمی نہیں ہے مگر کوئی بلال حبشی ہو تو بتاؤ. ذرا سوچو، کروڑوں مل کر کے بھی رسول کے بلال کی طرح نہ ہو سکے، رسول کے روم کے صہیب کی طرح نہ ہو سکے، فارس کے سلمان کی طرح نہ ہو سکے. سب مل کر جب ایک غلام کی طرح نہیں ہو سکے تو الگ الگ یہ اس غلام کے آقا کی طرح کیسے ہو گئے؟ ذرا سا سوچو، ذرا سوچو کیا بات تھی؟ آخر وہ کیسے چلنے والے تھے؟ بات ہے دوستو، آج کا چلنے والا جب چلتا ہے تو عجیب انداز سے چلتا ہے. جب چلتا ہے تو ادھر اس نے چہرہ موڑ کر کہا المدد یا روس، ادھر سے المدد یا امریکہ، المدد یا جاپان، المدد یا چین. تو ہر طرف کے جوتے آ رہے ہیں مدد کے لیے، برس رہے ہیں کہ تجھے سرحد سے باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا، ایسی مدد کی جائے گی. مگر پہلے جو چلنے والے چلے تھے تو ان کے ہاتھوں میں اونٹ کی لگام تھی، اور ان کی زبان پر ذکر الہی تھا، اور ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا. یہ ان کی دولت، یہ ان کا سرمایہ تھا جسے لے کر وہ چلے تھے. تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی. مگر آج ہم اپنے کو بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آج کا مسلمان کچھ اسلام کی تعریف کرنے میں بخیل واقع ہوا، خوب تعریف کرتا. مگر ان سب چیزوں کے باوجود کیا تمہیں فائدہ ملا کچھ؟
تعریف کرنے سے کچھ نہیں ملتا. ارے بھائی کوئی ٹانک ہو اور اس کی آپ تعریف کرو کہ اے لوگو یہ دیکھو یہ ٹانک ہے, اس سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے, گویائی تیز ہوتی ہے, دماغ قوت حافظہ میں جلا پیدا ہوتی ہے, معدہ صحیح ہوتا ہے, پیر میں طاقت ہوتی ہے. تعریف کر ڈالیے, بڑے جوہر ہیں اس ٹانک کے اندر, مگر کیا گلے میں لٹکانے سے سب کچھ ہوگا یا پینے سے؟ جب تک آپ کیپسول استعمال ہی نہیں کریں گے فائدہ ملے گا کیسے؟ تمام ڈاکٹروں کی تجویز کردہ دعائیں ہر جیب میں بھر لو اور پھرتے رہو, اچھے ہو جاؤ گے. معلوم ہوا کہ صرف تعریف کرنے سے زندگی بھر سرمے کی تعریف کرتے رہو مگر آنکھ کی روشنی نہیں بڑھے گی جب تک کہ اسے استعمال نہ کر. اسلام کی تعریف کرنے سے تو معیاری مسلمان نہیں بن سکتا اور تجھے وہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی جس کو بخشنے کے لیے اسلام آیا تھا جب تک کہ تو اس پر عمل نہ کر. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور یہاں عالم عمل کا کیا ہے؟ تم جو صورت میں نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ, سوچو, اس وقت اپنے سر کو اپنے گریبان میں ڈالو. میں کوئی ایسی بات, بڑی باریک بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کو جو تم کہتے ہو وہ نظر آؤ. ارے تمہیں نے تو اپنے کو مسلمان کہا, میں نے کوئی زبردستی کہلوایا ہے؟ تو کم سے کم جو کہا وہ نظر تو آؤ. صرف اسلام ہمارا دین کہہ دینے سے آپ کو وہ چیز نہیں مل سکتی جو اسلام پر عمل کرنے سے ملتی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم ایک مکمل ضابطۂ زندگی رکھتے ہیں. ہم ایک کتاب و سنت کے نام پر ایک مکمل آسمانی عدالت رکھتے ہیں, مگر اس کے باوجود جب ہم فیصلہ کرانا چاہتے ہیں تو کتاب و سنت کی عدالت کو چھوڑتے ہیں اور ایسی عدالت میں جاتے ہیں جہاں سب کچھ ہوتا ہے, عدالت نہیں ہوتی اکثر و بیشتر. ہم کیوں جاتے ہیں دنیاوی عدالت میں؟ اس لیے ہم جاتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر بھی چور ہے, ہم اسلامی فیصلہ چاہتے ہی نہیں. اگر ہم اسلامی فیصلہ چاہتے تو ہمارے پاس تو خود ایک عدالت موجود ہے اور ہمیں اس سے فیصلہ لینا چاہیے کہ ہمارا خدا کیا ارشاد فرماتا ہے, ہمارے رسول نے کیا ہدایات فرمائی ہیں. یہ عدالت تو ہمارے پاس موجود ہے, ہم کیوں جائیں؟ عجیب بات ہے, سوچنے کا انداز تو دیکھیے. آپ اس طرح کی تجویزوں پہ نعرے لگاتے ہیں, غیر اسلامی عدالتوں سے درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرو, ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرو. شریعت تمہاری اور فیصلہ وہ کرے. شریعت تمہاری
اور فیصلہ اس سے جو جانے ہی نہیں شریعت کی شین کیا. شور مچا رہے ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، ہماری شریعت کے مطابق فیصلہ کرو، ہمیں انصاف چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تو ہی تو بے انصافی لینے گیا. جب تجھے شریعت کے مطابق فیصلہ چاہیے تھا تو کتاب و سنت کی عدالت میں کیوں نہیں آیا؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں دوستو، قانون اور دستور کی بھیک وہ مانگے جن کے پاس کوئی دستور نہ ہو، جن کے پاس کوئی قانون نہ ہو. اور ہمارے پاس تو ایسا قانون ہے جس میں غلطی کا امکان بھی نہیں. ایسا دستور حیات ہمارے پاس ہے. تو ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی اسپرٹ ہو اور ہمارے اندر اسلام کا وہ جذبہ ہو کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے سر سے پیر تک ایک ایک حصے کو مسلمان بنا لیں اور سب کا مزاج یہ بن جائے کہ ہم جب خدا کو ربوبیت سے راضی ہو چکے کہ ہم نے دین اسلام کو اپنے لیے ضابطۂ حیات قبول کر لیا ہے تو اب اسلام سے ہٹ کر کے ہم کسی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتے اور اسلام کے سوا ہم کسی عدالت میں نہیں جا سکتے. آج شریعت کے مقابل میں طبیعت، شریعت یہ کہتی ہے اور طبیعت یہ کہتی ہے. اس قدر رسم و رواج کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے کوئی قانون ہی نہیں. ہر قوم کی رسم الگ، ہر علاقے کی رسم الگ، اور رسم و رواج کو وہ درجہ دے دیا کہ اسے نہیں چھوڑیں گے. شریعت کے احکام چھوٹ جائیں تو چھوٹ جائیں مگر رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے. اور اس سلسلے میں عورتوں کا بھی کردار عجیب و غریب ہے. کسی بھی رسم کو اگر انہوں نے دانتوں سے دبا لیا تو اب اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ 4 کتاب اوپر سے آئی ہے تو ایک نیچے سے بھی نکلی. اوپر سے قرآن، انجیل، زبور اور توریت، اور نیچے والی کتاب کا نام ہے اوریت. اس کے لیے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی اسکول ہے مگر ہر عورت اس کی عالم ہے. اور ہر رسم کے ساتھ ایک عقیدہ بھی لگا لیا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا. ایسی قوم جس کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہ ہو وہ اس طرح کے خرافات میں رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر جو قوم آسمانی ہدایات کے سائے میں پل رہی ہو اس کے سوچنے کا یہ انداز، کیسے کیسے رسم و رواج. انتہا کی بات بتاؤں، کسی بیوہ لڑکی کی شادی کی بات آتی ہے تو کہتے کیا ہے؟ ناک کٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی، اتنی کمزور ناک. اور یہ بھی نہیں سوچا کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس نے سب سے پہلی شادی بیوہ ہی سے کی. نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ناک کٹتی ہے یا بڑھتی ہے؟ ایسی ایسی رسمیں. اب تو بعض علاقوں کے اندر کوئی مرتا ہے تو اس کے تیجے میں لوگ دعوت دیتے ہیں. جو غریبوں کا حق ہے غریبوں کو دینا چاہیے، مگر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو تیجے میں دعوت دیتے ہیں. اب مرنا بھی مشکل کہ پہلے تیجے کا انتظام کر پھر مر.
شادی اگر 4 بیٹی کی آپ کو کرنا ہو تو شادی کے بعد شادی کرنے والے کی پیٹھ اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے کہ پھر قبر ہی میں سیدھی ہوتی ہے. اور یہ سب لعنتیں ہیں تمہاری رسم و رواج کے. تم نے خدائی دین کے احکامات کو فراموش کیا تو یہ لعنت مسلط ہو گئی جو تم نے غیروں سے سیکھا. دوستو تمہارے ہی بیٹی نہیں ہے، تاجدار کائنات شہنشاہ کونین کی بھی بیٹی تھی، اور وہ نبی ایسے جو خود ہی فرماتے ہیں اوتیت الکنزین الاحمر والابیض، مجھے کنز احمر بھی دے دیا گیا، مجھے کنز ابیض بھی دے دیا گیا. اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں. یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کا پہاڑ چلیں. وہ نبی جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہوں، سورج پلٹ آئے، کنکریاں کلمہ پڑھیں، ساری کائنات اطاعت کرے، اس نے اپنی بیٹی کو کیا دیا؟ اور معاملہ ذرا غور کرو. اچھا مردوں نے بھی عجیب چکر چلایا. شادی بیاہ کے موقع پر ایک اشار یہ چلتا ہے مہر فاطمی، مہر فاطمی. حالانکہ مہر کے معاملے میں تو ایسا ہے کہ اختیار دیا گیا اپنی حیثیت کے حساب سے، وہ بھی حیثیت سے ہٹ کر کے کرنا، وہ بھی اچھی بات نہیں. مگر مہر فاطمی کے ساتھ جہیز قارونی، مہر فاطمی کے ساتھ جہیز فرعونی. ارے جب تجھے مہر فاطمی یاد ہے تو جہیز فاطمی کیوں نہیں یاد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چور ہے. ذرا سا آپ خیال کرو یہ سب نتائج کیا ہیں ہماری تباہی کے. اور ہم نے جو کچھ اپنے رسم و رواج بنا رکھے ہیں اس نے ہم کو تباہ کر دیا. ایسے وقت میں ضرورت ہے ایک مسلسل جہاد کی. میں اس جہاد کی بات کر رہا ہوں جسے نبی کی زبان نے جہاد اکبر کہا. ہر نوجوان کو کھڑا ہونا ہے اس جہاد کے لیے، ہر ایمان والے کو کھڑا ہونا ہے اس جہاد کے لیے. جب حضور ایک غزوے سے واپس ہوئے تھے تو ارشاد فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے پلٹ کر اب بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. اور بڑا جہاد کیا ہے؟ نفس سے جہاد. جب خواہشات انگڑائیاں لے رہی ہوں، جب شرط پر شرط لگا رہا ایک باپ اپنے لائق بیٹے کی شادی کے لیے ہمیں یہ چاہیے، کار چاہیے، ٹی وی چاہیے، فریج چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس وقت اگر بیٹے نے یہ کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، سنت مصطفیٰ چاہیے. دوستو دولت نے کسی کو عزت دی ہے، عمارت نے کسی کو عزت دی ہے، حکومت نے کسی کو عزت دی ہے. اگر دولت اور عمارت والے عزت والے ہوتے تو دنیا کے عزت والوں میں قارون اور فرعون کا نام ہوتا. مگر آپ نے نہیں دیکھا کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، اور قلندر مائے ہستی لٹا کر رقص کرتا. یہ بڑا پرآشوب دور ہے، بڑا نازک دور ہے، اور ہمیں سوچنا پڑے گا. اپنی کمی کو دیکھو،
اسلام تو عزت دینے ہی کے لیے آیا. اب اگر ہمیں وہ عزت نہیں مل رہی ہے تو اس میں اسلام کی خامی نہیں ہے. اب اپنی کمی کو خود دیکھنا ہے، اسے نکالنا. ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا نے ہم. جب جسم کے ہر حصے میں داغ ہی داغ ہو تو مرہم کوئی کہاں کہاں رکھے؟ کس کس خرابی کی بات کروں؟ تو ہمارا پیغام یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھ کر دل کی تصدیق پر مطمئن نہ ہو جاؤ. اپنی آنکھوں کو بھی مسلمان بنا لو، اپنے کان کو مسلمان بنا لو، اپنی زبان کو مسلمان بنا لو، اپنے چہرے کو مسلمان بنا لو، اپنے کردار کو مسلمان بنا لو، اپنی گفتار کو مسلمان بنا لو، اپنے اعتبار کو مسلمان بنا لو، اپنے ماحول کو مسلمان بنا لو. پھر تمہیں عزت ملے گی. دوسروں سے اپیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. کتنے تعجب کی بات ہے کہ بچھوؤں سے کہتے ہیں کہ ڈنک مت مار. ارے بچھو ڈنک نہیں مارے تو اس کا کام کیا ہے؟ بھیڑیے سے کہتے ہیں درندگی مت کر. اے بھیڑیے صاحب درندگی مت کرو، اے بھیڑیے صاحب درندگی مت کرو. درندگی نہ کرے تو کرے کیا وہ؟ نیش اقرب ناس پائے کیناس، مقتضائے طبیعتش اینس. بچھو جو ڈنک مارتا ہے اسے کسی سے کینہ ہے ہی نہیں، اس کی طبیعت یہی چاہتی. وہ اپنی عادت سے مجبور. تو کتنی بھی اپیل کرتے رہو یہ اپیل ہی غلط ہے. بھیڑیے کا جو کام ہے وہ کرے گا، سانپوں کا جو کام ہے وہ ہوگا، بچھوؤں کا جو کام ہے وہ. اگر یہ چاہتے ہو کہ بھیڑیا درندگی نہ کرے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تجویز پاس کرو. اس کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے. وہ واقعہ یاد کرو جب ایک بھیڑیا ایک یہودی چرواہے کی بکریوں پر حملہ آور ہوا. یہودی نے اسے بچا لیا. واقعہ نگاری مقصود نہیں، اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. بھیڑیا ٹیلے پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا، تو نے چھین لیا. حیران ہو گیا یہودی، بھیڑیا اور آدمی کی طرح بات کرتا. تو بھیڑیے نے کہا تجھے اسے تعجب ہے کہ خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ انہی پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو ماضی و مستقبل کی خبر دے رہا ہے اور تم ایمان نہیں لا رہے. چرواہے کے دل میں بھی بات آ گئی. سوچا چلو رسول عربی سے ملے، مگر سوچا وہاں ہم چلیں بکریاں یہاں بھیڑیا سامنے. تو بھیڑیے نے کہا جاؤ، تم رسول عربی سے ملنا چاہتے جاؤ، میں تمہاری بکریوں کی رکھوالی کروں گا. اور وہ گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سرکار سے واقعہ عرض کیا. سرکار نے تصدیق فرمائی. وہ مسلمان ہو کر کے پلٹا، ایمان کا نور لے کے پلٹا. دیکھا واقعی بھیڑیا رکھوالی کر رہا. واقعہ تو ختم ہو گیا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی ہے؟ کیا بھیڑیے کی مزاج میں درندگی نہیں ہے؟ کیا بھیڑیا نگہبانی کے لیے آیا تھا؟ نہیں. جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنی دنیا کی طرف تھی، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کر دیا. اور جب چرواہے کی نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہوئی تو یہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا. یہی بھیڑیا رکھوالا بن گیا. معلوم ہوا اے لوگو، جب تک تمہاری نظر اپنے مال و متاع کی طرف رہے گی، جب تک تمہاری نظر اپنی مادی قوتوں کی طرف رہے گی، جب تک تمہاری نظر اپنی دنیا کی طرف رہے گی، دنیا کے بھیڑیے تمہیں تنگ کرتے رہیں گے. اور جب تمہاری نظر گنبد خضرا والے کی طرف ہو جائے گی تو یہی بھیڑیے رکھوالے ہو جائیں گے. تو تجویز پاس کرنے سے کچھ کام نہیں چلتا.
ضرورت ہے کہ غلام بن جاؤ محمد عربی کے، ضرورت ہے، ورنہ دوستو شیر آئے تو کیا کیفیت ہوگی یہاں کی؟ ایک ہی شیر اگر آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مجمع زمین پہ چل رہا ہے یا لوگوں کے اوپر بھاگ رہا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ مگر یہی شیر تو آیا تھا حضرت سفینہ کے سامنے، یہی شیر آیا تھا، اور جو حضرت سفینہ نے فرمایا یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث میں سفینہ ہوں، اللہ کے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں، تو اس نے بھی دم ہلا کے بتا دیا کہ جب آپ اللہ کے رسول کے غلام ہیں تو میں آپ کا غلام ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں عزت دنیا، دین و دنیا کی صلاح و فلاح ملے تو اپنے کو مکمل طور پر تم دین اسلام کے حوالے کر دو۔ دیکھو، ایک ہے اسلام کا سمجھانا اور ایک ہے اسلام کا دکھانا۔ پہلے لوگ قریہ کا قریہ، فوج کا فوج، شہر کا شہر ایک بارگی مسلمان ہوتا تھا، اور آج اسلام لانے کی رفتار سست ہو گئی۔ کیوں؟ پہلے کے لوگ اسلام دکھاتے تھے اور آج ہم اسلام سمجھاتے ہیں۔ وہ چلتے تھے تو اسلام چلتا ہوا نظر آتا تھا، وہ بولتے تھے تو اسلام بولتا ہوا نظر آتا تھا، تو وہ اسلام کو دکھاتے تھے اور دیکھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، اور ہم سمجھاتے ہیں اور سمجھنے والے کم ہوتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے اور سوچنے کی ہے۔ تو اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے کہ تم اپنے کو کتاب و سنت کی بارگاہ میں حاضر کرو، اور کتاب و سنت ہی نے بتایا ہے کہ کامیابی کیسے ملتی ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہیں لیکن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل والے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں۔ اس ترجمے کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے، کہاں گھاٹے میں؟ پہلے انسان کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، آج بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہیں۔ پہلے کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں معلوم تھا، اور آج ان کا دسترخوان دیکھو تو بہت ہی سجا سجائن ملتا۔ پہننے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، آج ان کے لباس کو دیکھو، کہاں گھاٹے میں؟ انسان فضاؤں میں تیر رہا ہے، انسان دریا کا کلیجہ چیر رہا ہے، انسان چاند پر دستک دے رہا ہے، انسان مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے، انسان سورج کی شعاعوں کی تسخیر میں لگا ہوا ہے، انسان ایٹمی تجربات کر رہا ہے، انسان ریڈیائی اکتشافات کر رہا، انسان گھاٹے میں کہاں؟ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو، نہیں، قرآن کی حقیقت اپنی جگہ پر حقیقت ہے، انسان گھاٹے میں۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، اس کو ایسے سمجھاؤں کہ دیکھو، ہر انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، اب اس کو بڑی گہرائی میں نہیں لے جانا چاہتا، بہت آسان لب و لہجے میں۔ ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں انسانیت، اور ایک ہے حیوانیت۔ ہر انسان کے اندر دو چیزیں، ایک حیوانیت اور ایک انسانیت۔ اور آپ بھی بولتے ہیں، جب کسی کو بد چلن یا کسی کو غلط راستے پر آپ دیکھتے ہیں یا کسی کی گفتگو آپ کو پسند نہیں آتی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے؟ تو معلومات ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ انسانیت بول رہے ہیں۔ تو کچھ ہے آپ کی انسانیت کے تقاضے اور کچھ ہیں آپ کی حیوانیت کے تقاضے، اور حیوانیت کے تقاضے کو سمجھنا ہے تو دوسرے حیوان جن جن تقاضوں میں آپ کے شریک ہیں وہ آپ کی حیوانیت کا تقاضا ہے۔ کھانے پینا یہ تمہاری خصوصیات میں نہیں ہے، دوسرے جانور بھی کھاتے پیتے ہیں،
تو کھانا پینا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں، یہ حیوانیت کا تقاضا۔ چلنا پھرنا دوسرے حیوان بھی چلتے ہیں، فضاؤں میں اڑنا یہ دوسرے حیوان بھی اڑتے ہیں، دریا کا کلیجہ چیرنا دوسرے حیوان بھی چیرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یہ تمہاری حیوانیت کا تقاضا ہے۔ سردی اور گرمی سے بچنا دوسرے حیوانوں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ تمہارے حیوانیت کا تقاضا ہے۔ کیا سمجھے؟ یہ کہو تو صحیح ہے کہ پہلے حیوان کو کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، آج کے حیوان کا دسترخوان سج رہا ہے۔ یہ کہو تو صحیح ہے کہ پہلے حیوان کی اتنی پرواز نہ تھی، آج کا حیوان چاند تک پہنچ رہا ہے، مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے۔ یہ بات کہو تو صحیح ہے کہ پہلے حیوان کو رہنے کا سلیقہ نہیں تھا، آج کا حیوان سنگ مرمر کے حیوانوں میں رہ رہا ہے۔ تو یہ انسانیت کی ترقی نہیں ہے، یہ تو حیوانیت کی ترقی ہے، یہ تو حیوانیت کی ترقی ہے۔ اور قرآن نے یہ کب کہا ہے کہ ان الحیوان لفی خسرین، حیوان گھاٹے میں ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسرین، انسان گھاٹے میں۔ حیوان گھاٹے میں کہاں ہے؟ حیوان تو اڑ رہا ہے، حیوان گھاٹے میں کہاں ہے؟ حیوان تو چاند تک پہنچ رہا ہے، حیوان گھاٹے میں کہاں ہے؟ حیوان تو شیش محل میں بسیرا لیے ہوئے ہے، حیوان گھاٹے میں کہاں؟ مگر انسان گھاٹے میں، اس لیے کہ فضا میں تیرنے سے انسان کی ترقی نہیں ہوتی، چاند پر پہنچنے سے انسان کی ترقی نہیں ہوتی، سورج کی تسخیر کرنے سے انسان کی ترقی نہیں ہوتی، دریا کا کلیجہ چیرنے سے انسان کی ترقی نہیں ہوتی۔ جب یہ لوگ چلے ہوں گے چاند کی طرف، ہم چاند پر گئے، چاند پر گئے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے کہ گئے کہ نہیں گئے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند پر گئے، اگر وہ ہم سے آ کے یہ کہیں تمام مسلمانوں سے، وہی سب یہودی عیسائی، وہ آ کر کہیں مسلمانوں ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا، تو ان کے کہنے سے مانو گے؟ عید کرو گے؟ تو جب ان کے کہنے سے چاند کا دیکھنا ہم نہیں مانتے تو پہنچنے کو ماننے کا کیا ضروری؟ ان کے کہنے سے پہنچنا ماننا ضروری کب ہوا ہمارے لیے؟ مگر چلو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے تم چاند پر گئے، تو اس بے قرار دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس بے چین دنیا کے لیے کیا لائے؟ اس مضطرب دنیا کے لیے کیا لائے؟ چین لے آئے، سکون لے آئے، قرار لے آئے؟ جواب دیتے ہیں خاک لائے، پتھر لائے۔ بے وقوف، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے گئے، خاک لائے، پتھر لائے۔ ہماری دھرتی پر پتھروں کی کیا کمی تھی کہ بوجھ اور بڑھا دیا؟ ذرا صاحب خیال کرو، چاند بھی ہنس رہا ہوگا، یہ بے وقوف آ رہے ہیں عزت لینے کے لیے، دنیا کے بے وقوف آ رہے ہیں عزت لینے کے لیے، وہ بھی ہنس کے کہتا ہوگا ارے نادان یہاں کیا آ رہا ہے، عزت لینا ہو تو ادھر جا، جس کے اشارے سے میں بھی ٹکڑے ہو گیا تھا، عزت لینا ہے تو ادھر جا۔ دوستو، عزت لینا ہے تو وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور خدا جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور خدا جسے ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور خدا جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ تو خدا جسے عزت دیتا ہے اپنے محبوب کے قریب کر دیتا ہے، اور خدا جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے محبوب سے دور کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ خدا جس کو عزت دیتا ہے ذلیل کرتا ہے، عزت کے اسباب کے قریب کرتا ہے تو عزت دیتا ہے، اور ذلت کے اسباب کے قریب کر دیتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ خدا جس کو عزت دیتا ہے اسے دولت بہت دے دیتا، خدا جسے عزت دیتا ہے اسے حکومت دے دیتا، خدا جسے عزت دیتا ہے اسے عمارت دے دیتا،
خدا جسے عزت دیتا اسے خزانہ دے دیتا، خدا جسے عزت دیتا اسے خوب کھلاتا ہے، خدا جسے عزت دیتا اس کو اچھے اچھے مکان دے دیتا ہے، خدا جسے عزت دیتا اسے اچھے اچھے کپڑے دے. نہیں، وہاں کا عجیب معاملہ. رب تبارک و تعالی جسے ذلیل کرنا چاہتا ہے تو یہ نہ سمجھ لو کہ بھوکا رکھ کے ذلیل کرتا ہے، کھلا کھلا کے ذلیل کرتا ہے، تاج پہنا کے ذلیل کرتا ہے، تخت پر بٹھا کے ذلیل کرتا ہے. ہم نے تو اپنے انڈیا میں یہ بھی دیکھا کہ اڑا اڑا کے ذلیل کرتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذرا غور کرو، فرعون کو تخت پر بٹھا کے ذلیل کر دیا اور کلیم کو چٹائی پر بٹھا کے عزت دے دی. نمرود کو محلوں میں لے جا کے ذلیل کر دیا، حضرت ابراہیم کو آتش کدے میں پہنچا کے عزت دے دی. ایسا دیکھو یزید کو دمشق کی سب سے بڑی طاقت کو کھلا پلا کے ذلیل کر دیا اور حسین کو خنجر کے نیچے لٹا کے عزت دے دی. میں کہتا ہوں یہ عزت نہیں ہے تو کیا ہے کہ وہ بھوکا پیاسا حسین جو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، آج اس کے روضے کے مینار آسمانوں سے بات کرتے ہیں اور تخت پر مرنے والے یزید کی قبر کا بھی پتہ نہیں، لشکر و سپاہ کے بیچ میں مرنے والے کی قبر کا بھی پتہ نہیں. جاؤ دمشق کے جنگلوں میں تلاش کرو، جاؤ شام کے صحراؤں میں دیکھو، پتہ ہی نہیں. تم نے جس کو مٹانا چاہا تھا وہ حسین ایسا زندہ کہ آج ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا. ایسی عزت ملی حسین کو کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے کو حسینی سمجھتا. اور یزید ایسا ذلیل ہوا کہ جو یزیدی ہے وہ بھی اپنے کو یزیدی نہیں کہتے، ایسا ذلیل ہو گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جسے چاہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ تو عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے. اور یہ مت سمجھو کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کسی بڑی قدرت کا مظاہرہ کرتا نہیں. وہ جس سے چاہے وہ تو قادر مطلق ہے، جیسے چاہے ذلیل کر دے. نمرود کو ذلیل کرنا ہوا تو مچھر وہ بھی لنگڑا گھس گیا ناک میں، اور جب وہ کاٹتا تھا تو اس کا علاج یہ تھا کہ سر پہ جوتے مارو، یعنی جو پوجتے تھے وہی جوتے بھی مارتے تھے. یہ نرالا معبود تھا کہ بندے جوتے مارے. اور جب جوتا لگتا تھا تو وہ لنگڑا چپ ہو جاتا تھا، اور پھر جہاں جوتے ختم ہوئے سلسلہ رکا، پھر کاٹنا شروع کیا، اسی میں وہ ختم ہی ہو گیا. ایک مچھر. اچھا ایک پتہ چل گیا کہ کسی کے دماغ میں اگر کوئی کیڑا گھس جائے تو ایک پرانا نسخہ ہے اس کو صحیح کرنے کا. دیکھو موٹے موٹے ہاتھی والے آئے تھے اور انہیں ذلیل کیا چھوٹے چھوٹے پرندوں سے. ذلیل کرتا تو یوں. اور جب محبوب کو بچانا ہوا تو مکڑی کے جالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈوں سے بچا لیا. بچانے کی بھی شان نرالی اور ذلیل کرنے کا بھی انداز نرالا.
تو تمہیں اگر عزت چاہیے تو تمہیں عزت وہی ملے گی جہاں حضرت بلال حبشی کو عزت ملی تھی، جہاں حضرت سلمان فارسی کو عزت ملی تھی۔ تو سنو، حیوان ترقی کر رہا ہے اور انسان گھاٹے میں۔ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے نماز عصر کی، قسم ہے زمانے مصطفیٰ کی، تمام انسان گھاٹے میں۔ یہ گھاٹے میں کون ہوتا؟ گھاٹے میں اس تاجر کو کہتے ہیں جو اپنی اصل پونجی بھی گنوا دے، یا اس کی اصل پونجی کم ہو جائے تو کہیں گے یہ خاسر ہے۔ تو سب انسان گھاٹے میں، اس لیے کہ انسان کی ترقی کھانے پینے سے نہیں ہوتی، انسان کی ترقی ایمان و عمل سے ہوتی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور عمل والے کامیاب، تمام انسان گھاٹے میں۔ اور اس مضمون کو بیان کرنے کا انداز کیا، اور کس قدر زوردار انداز، قسم ہے زمانے کی۔ یہ قرآن کریم عرب کے اسلوب بیان پر نازل فرمایا گیا ہے، تو وہ بھی اپنے مسائل کو جب بہت ہی تاکید و توثیق اپنی باتوں میں کرنا چاہتے تھے تو وہ قسمیں کھایا کرتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی قسم ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت عصر کی، قسم ہے نماز عصر کی۔ چونکانے کے لیے اچھی طرح سے منتظر ہو جاؤ، کوئی بہت اہم بات کہی جا رہی۔ ویسے قرآنی قسموں کی کیا حکمتیں ہیں، اس طوالت میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، مختصر سے بات عرض کرنی تھی کہ ہماری صلاح اور فلاح، ہماری عزت، ہماری فیروز بختی، ہماری فیروز مندی، یہ سب منحصر ہے اللہ کے رسول کی غلامی پر، سچی غلامی پر۔ ہم کو مکمل طور پر یہ عہد کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہم جس اسلام کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، اس لیے کہ جب ہم اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں جب ایمان کی دولت دی ہے تو ہم نیک عمل کو اپنا کر کے کامیاب لوگوں کے زمرے میں اپنے کو شامل کریں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو جس پروگرام کو میں نے یہاں کے لیے پیش کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے، اور وہ ایک ضروری چیز ہے جس کے لیے تمام مسلمانوں کو، ہر قوم کو، ہر فرد کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہر فرد کو، عورت کو، مرد کو، بچے کو، بوڑھے کو، اس لیے کہ اس کے تمام مسائل کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ سچا پکا اس مسلمان ہو جائے۔ ساری تکلیف ہے، سارا دکھ درد تمہارا ختم ہو سکتا ہے، مگر تم اس لیے کہ دکھ درد کا ختم کرنے والا کون، عزت دینے والا کون، جب اس کی بارگاہ کے تم، اس کے محبوب کی بارگاہ کے تم سچے غلام ہو گئے
تو اس نے تو خود ہی وعدہ فرما لیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی تمہارے لیے ہے، سرفرازی تمہارے لیے ہے، عزت تمہارے لیے ہے، شرافت تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، تم سچے پکے ایمان والے ہو جاؤ، تمہارا دل بھی مومن ہو، تمہارا دماغ بھی مومن ہو، تمہاری نظر بھی مومن ہو، تمہاری زبان بھی مومن ہو، تمہارا کان بھی مومن ہو۔ دوستو، مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے، مگر مسلمان بن کے رہنا بہت مشکل ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو اللہ کے فضل سے، تو اب مسلمان بن کے رہو، ورنہ پھر صرف اسلام کا دعویٰ کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملتا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ بتاؤ، یہ افسوسناک بات ہے کہ نہیں کہ دریا کے کنارے اور پیاسا مر جائے، دسترخوان پہ بیٹھ کر بھوکا مر جائے، ہاتھ میں دواؤں کی شیشی اور بے علاج مر جائے۔ ذرا سوچو، دین اسلام جیسے دین کو مانے اور دوسرے کے قانون سے بھیک مانگے۔ اسی لیے محدث اعظم مشن گجرات پردیش کی یہ اسکیم ہے کہ ہر جگہ ایک شرعی عدالت قائم ہو، اور وہ شرعی عدالت جو ہے، تم اپنے تمام شرعی مسائل کو اس عدالت میں لے آؤ، وہ تمہارا فیصلہ کرے۔ اور یاد رکھو، وہ عدالت اس لیے صحیح فیصلہ کرے گی کہ وہ تمہارے گھر میں جا کر کے حقیقت حال کا پتہ لگا سکے گی۔ تم غیر اسلامی عدالت میں اس لیے تو جاتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم ناحق ہیں، اور ناحق بات وہیں سے ملے گی، یہاں سے نہیں ملے گی۔ تو وہاں کی جو نتائج آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں وہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اور اسی لیے تو غیر اسلامی عدالت میں جاتے ہیں کہ اسلام کا فیصلہ پسند نہیں، قبول نہیں۔ تو جب اسلام کا فیصلہ پسند نہیں، قبول نہیں، تو اپنے کو مسلمان کہنے کا شوق کیوں؟ تو محدث اعظم مشن گجرات پردیش کی طرف سے یہ اپیل ہے کہ ہر علاقے میں اس کی شاخیں بنائی جائے، اور احمد آباد کے مرکز سے اس کا رابطہ ہو، اور وہاں کی قیادت کے سائے میں یہاں کا نظام چلے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہے، اور کوئی نزاعی جھگڑا ہو، کوئی بھی نزاع ہو، اس کا فیصلہ آپ اس سے لیں۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کریم بھی ہمیں یہی ہدایت کرتا ہے کہ اگر تم کسی بات میں نزاع کرو، جھگڑا کرو، تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں آؤ، اللہ اور رسول سے فیصلہ لو۔ تمہاری عدالت تو پہلے سے موجود ہی ہے۔ جب تم عادت بنا لو گے کہ اپنے کسی بھی مسئلے کو ہم اپنی اسلامی عدالت چھوڑ کر نہیں لے جائیں گے، تو موجودہ عدالتوں کا کچھ بھی حال ہو، اس کا اثر تم پہ نہیں پڑ سکتا۔ لہذا اپنے حال کو درست کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور تجاویز پاس کر کے نہ کوئی کام کبھی بنا ہے، نہ زندگی میں کبھی بنے گا۔ تجویز نہیں، خود اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سچی وفاداری کریں اور ان کی سچی غلامی کو اپنائیں، اور اسلام اور دین کے پیغام کو سمجھیں، اور دین اور اسلام کے مخلص وفادار ہوں۔ پھر تو یہ خدائی وعدہ بار بار آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی
ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔